بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 14A اور قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ العصر جو ہے، جو کہ قرآن کی بہت ہی اہم جو ہے سورت ہے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں انشاءاللہ 4 یہ جو ہے یہ نئے افعال جو ہے یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، اور اس کے علاوہ جو ہے ماذا اور نکات تعلیم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے نئے 18 الفاظ جو ہم سیکھیں گے وہ قرآن پاک میں تقریباً 4500 بار آئے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج کے اس سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو تقریباً قرآن پاک میں 36,500 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 41,000 ہے۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ آئیے اس سورت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آگے چلنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے کیا کیا ہمیں پہلے ہی آتا ہے۔ والعصر، ہاں جی، واو کے بارے میں کوئی اندازہ کہ یہ کیا ہے؟ اس میں حرف فعل ہے، کیا ہے جی؟ چیٹ میں لکھیے، کیونکہ ابھی آپ جو ہے وہ مجھے صرف چیٹ میں جواب دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو ہے حرف ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ اور واو کے معنی ہے اور۔ ویری گڈ، یہ کمل نے پہلے لکھا ہے، یس، اور ترجمہ بھی لکھ دیا انہوں نے۔ جی سسٹر، آگے چلتے ہیں۔ ان الانسان، اننا تو ہمارا پڑھا ہوا مجھے لگ رہا ہے، یس، اس کے معنی کون بتائے گا؟ اننا، یہ 4 حرف ہیں، 4 جو ہے نا لفظ ہے جو آپ نے پڑھے ہوں گے، اننا، ان، انا۔ ہاں ویری گڈ، دیکھیں یہ ظفریہ بھی بتا رہی ہیں، صاحب بھی بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ تو الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں اتنی کم جو ہے وہ کلاسوں میں آپ نے اتنے الفاظ جو سیکھ لے کہ میں بتاؤں اس کے بجائے آپ مجھے بتائیں۔ الانسان کون بتائے گا؟ یہ اسم میں حرف فعل ہے، الانسان ہے جی، وہ نون ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اسم نہیں ہے، کیا ایسی علامت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو اسم ہے؟ واہ، ترجمہ بھی لکھ دیا۔ ہاں کہ یہ الف لام آ رہا ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا یہ اسم ہے، اور اس کے معنی بھی ہمیں آتے ہیں۔ الحمدللہ، لفی، اس کے ٹکڑے کیجئے۔ لفی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 تو ہوں گے نا؟ 2، ویری گڈ، سارے ملک نے سب سے پہلے بتایا۔ جی ہاں، 2 ٹکڑے ہیں۔ ترجمہ بتائیے، لا اور فی، ترجمہ کیا ہوگا؟ اول بھی بتا رہی ہیں، عروج بھی بتا رہی ہیں۔ چلیے جی، لفی کے، ہاں سب سے پہلے یہ زہر کا بتایا، گڈ۔ لفی خسر، خسر جو ہے یہ ہمارا نہیں پڑا ہوا، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ الا اللہ زینہ، الا اللہ زینہ کے ٹکڑے کیجیے، الا اللہ، اللہ اور زینہ۔ چلیے، اللہ زینہ یہ پڑھا ہوا ہے۔ آمنو، یہ بھی ہم نے ابھی نہیں پڑھا، آگے پڑھیں گے۔ واؤ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ عاملو جو ہے یہ ہم نے پڑھا، عاملو مجھے لگتا ہے پڑھا ہوا ہے۔ عاملو اسم میں حرف فعل ہے، کیا ہے جی؟ عاملو،
کہیں ٹیبل پڑھا تھا ہم نے، یس فیل ہے، یہ عملہ کا ٹیبل کہیں پڑھا تھا، اس میں آیا تھا. صالحات یہ ہم نے پڑھا ہوا، صالحات بھی پڑھا ہے. اچھا، وتواصوا بالحق، بالحق اس کے ٹکڑے کیجئے. بالحق نہیں پڑھا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، نہیں پڑھا تو آج پڑھا دیں گے. آئیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اس میں سے آدھے سے زیادہ الفاظ آتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے تعارف کی بات. الحمدللہ آج بہت ہی اہم جو ہے وہ صورت آپ کے سامنے آتی ہے. اس صورت کے بارے میں ہمارے ایک امام نے یہ کہا کہ اللہ پاک اگر پورا قرآن پاک نہ بھی نازل فرماتا، صرف یہ ایک صورت نازل فرما دیتا تو مقصد پورا ہو گیا تھا. یعنی یہ ایک اتنی جامع، مختصر اور جو ہے کامل، مکمل جو ہے نا صورت ہے کہ اس نے پورے دین کو جو ہے نا ہمارے لیے واضح کر دیا کہ دین کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کریں گے تو کامیاب ہوں گے. کیونکہ اصل مقصد تو اس دنیا میں آنے کا کامیابی حاصل کرنا ہے آخرت کی. اس کامیابی کا جو ہے یہ ایک مکمل جو ہے نسخہ ہے اس چھوٹی سی آیت میں. آئیے دیکھتے ہیں. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا. اس میں 4 خصوصیات بیان کی. ان میں سے 2 اپنی ذات یعنی انفرادی، جو کہ ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں، جن میں عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور 2 جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کی اصلاح سے متعلق، ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. تو آئیے آگے چلتے ہیں اور اس صورت کے جو ہے ترجمہ لفظی دیکھتے ہیں. والعصر، یہ ایک قرآن کا بہت ہی اہم جو ہے اسلوب یعنی طریقہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا. والعصر ایک لفظ ہے، ٹکڑے کریں تو 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا کے معنی اور اثر کے معنی جو ہے زمانہ. یہاں اور کا معنی نہیں آیا، یہاں واو کے دوسرے معنی آئی ہے قسم. تو اس لیے آج یہ یاد رکھ لیجئے کہ واو کے دوسرے معنی قسم کے ہوتے ہیں. ایسی تمام صورتیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وہ بہت ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہم نے دیکھا تھا صمد ہے، وہ جو ہے کیا ہے، کفو ہے، یعنی ان کے برابر بھی کوئی نہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان کو کسی کی حاجت بھی نہیں، پھر بھی وہ قسم کھا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے زمانے کی قسم. یہ سنتے اثار کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کیا بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کہا واللہ، پوری آیت کر دی. یعنی آیت وہ بھی ہے جس کا پورا ترجمہ آپ کر سکیں. قسم ہے زمانے کی، پورا جملہ بنا دیا ایک لفظ سے، اور وہ بھی کیا، تھر تھرانے والا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ایسی بات ہے اس میں. واقع میں نے ابھی بتایا قسم، اور ایک اور بھی ہوتے ہیں. یہ 2 معنی آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ آگے کبھی ابھی کلاسوں میں گئے تو شاید مزید ابھی آپ کو پتہ چلے. العصر، الف لام نے بتایا کہ یہ اسم ہے، اور یہاں اس کی مراد دیکھیں زیر آ رہا ہے، اس کے نیچے یہ کا کے لیے یوز ہوتا ہے زمانے کی. العصر یعنی زمانے کی قسم ہے. کیا یہ کئی صورتیں ہیں جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء. یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے جو ہے کسی چیز کا یا کسی اہم جو ہے وہ واقعے کا یا حکم کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عصر. ہم نماز میں بھی استعمال کرتے ہیں عصر کی نماز یا عصر حاضر. تو آئیے گہرے تصور اور احساس کے ساتھ اپنا احتساب کریں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے تیاری کریں، پلان بنائیں، دوسروں کو تبلیغ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اس چیز سے جس سے جو ہے آپ ہمیں روکنا چاہتے ہیں رک جائیں، اور اس چیز پہ عمل کریں جس پہ آپ ہمیں چلانا چاہتے ہیں. زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی گئی ہے. اگلی آیت دیکھیے، ان الانسان لفی خسر. کتنے لفظ ہیں؟ 4. پچھلی جب ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے تھے تو وہاں میں نے آپ کو یہ چیز پوائنٹ کی تھی. دیکھیں 4 الفاظ میں جو ہے جو
آیتیں آ رہی ہوتی ہیں مختصر، لیکن اتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے، وہ بہت وسیع معنی اس میں ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی سی آیت میں 4 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر جو ہے بند کر دیا ہوتا ہے. تو آئیے ان میں دیکھیں کیا ہے. ان ہم نے پڑھا ہوا ہے، اسے ہم یاد کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. جی سارے ملک بتا رہی ہیں بے شک. جی ہاں سسٹر آپ صحیح بتا رہی ہیں. انا کے معنی ہے بے شک، یقیناً. یہ تاکید کے لیے آتا ہے. جب کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے، تو وہاں قرآن میں انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یس انڈیڈ ان انگلش. الانسان، الانسان پہ کیا معنی ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ یہ ایک مخصوص لفظ ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہیومن، یس ناٹ مین، ہیومن. یہاں پہ اسے مراد ہے تمام انسان. یہ جو ہے جب ال لگ جاتا ہے تو وہ تمام کو کرتا ہے، جیسے الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر. تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ جنس، اس کو کہتے ہیں الجنسیہ، یعنی پوری جنس کو لیتے ہیں. جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس کی پوری تمام تعداد کو لے لیتا ہے. یہاں جب آیا تو اس کے معنی تمام انسان. اللہ میاں آپ نے قسم کھا کے کہا تمام انسان کیا ہے؟ اب تو غور کرنا پڑے گا. لفی ہے اس میں، کس میں؟ خسر. خسر کہتے ہیں خسارہ. یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آئیے پہلے لفظی ترجمہ میں پورا کر دوں آپ کا. انا، ان، یہ دو لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن معنی میں فرق ہوتا ہے. انا بے شک، اور ان کے معنی ہے اگر. انسان، انسان کو کہتے ہیں، لیکن جب الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ خاص انسان یا بنی نو انسان. یہاں اسے مراد ہے بنی نو انسان، یعنی ہول ہیومنیٹی. لفیق. ابھی دیکھیں لا کے معنی آپ نے یاد کیا ہوگا، البتہ، تحقیق. جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس سے ہاں چلے آئی گیا تو اب اس کو لے لیتے ہیں. حروف جر جو ہے یہ اپنے معنی بدلتے ہیں. کیسے بدلتے ہیں؟ آئیے اس میں ایک اندازہ لگانے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں. لا اور لی یہ دو طرح آتا ہے، لام زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ. جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے لیے. جیسے لہو، ہم نے کہا لہو اس کے لیے، لہو ان سب کے لیے. یہ ٹیبل آپ نے پڑھا. اور جب یہ زیر کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی بھی ہوتا ہے کے لیے. جیسے للہ، اللہ کے لیے. تو یہ جو لام ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے. لام تاکید پھر اسے کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں فعل کے ساتھ آتا ہے تو لیتدبروا، تاکہ وہ جو ہے نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ جو ہے اس میں غور و فکر کریں. لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور لام حرف کے ساتھ بھی آتا ہے، وہاں پہ پھر یہ شدت کے لیے آتا ہے. البتہ، تحقیق. جیسے لقد، البتہ تحقیق، تاکید. لفی، البتہ میں تاکید کے لیے. لیکن لفظ ایک ہی ہے لام، کبھی وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے کبھی زیر کے ساتھ آ رہا ہے. فرق کیا رہا ہے؟ فرق یہ ہے جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے جیسے اللہ یا ہو تو وہاں اس کے معنی ہوتا ہے کہ. اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو تب اس کے معنی ہے تاکہ وہ. اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تب اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ، تحقیق یا البتہ. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ حروف جر ہے. تو حروف جر جو ہیں وہ جب کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو کچھ اور معنی رکھتے ہیں، کسی فعل کے ساتھ آتے ہیں تو کچھ اور معنی رکھتے ہیں، کسی حرف کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف جر جو ہے وہ مختلف معنی دے سکتے ہیں. فی خسر، خسر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خسارہ، گھاٹا. خسارہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں سب کچھ چلا جائے. مثلا ایک شخص ہے، اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اور جو ہے اس پہ کاروبار میں جو کچھ اس نے اپنا لگایا تھا وہ بھی چلا گیا اور منافع بھی نہیں ملا. تو یہ کیا؟ یہ خسارہ ہے. اور اگر صرف منافع نہیں ملا، اپنا مال بچ گیا تو یہ خسارہ نہیں ہے، اسے کہیں گے نقصان. یہ وہ نقصان ہے جس میں اس کا اپنا مال بچا ہوا ہے. لیکن اگر مال بھی نہ بچے پھر یہ خسارہ ہے. تو غور کی بات ہے، پہلی آیت میں تو ایک لفظ میں اللہ نے قسم کھا لی، دوسری آیت میں 4 الفاظ میں تمام انسانوں کو جو ہے کہا تم سب خسارے میں. اللہ میں اگر ہم سب خسارے میں تو فائدے میں کون؟
یہ قرآن کا اسلوب ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بہت ہی زور دینا چاہتے ہیں پہلے جو ہے نفی کرتے ہیں, اس چیز کا انکار کرتے ہیں, جیسے کہ لا الہ لا الہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں, جو نہیں ہے تو پھر کیا, الا ہاں سوائے ایک. اسی طرح یہاں بھی وہی طرز ہے کہ سارے انسان خسارے میں. اب تو ہمیں جو فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, شدت سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں, کیا وجہ ہے؟ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا ہم کیوں خسارے میں ہیں, اگر ہیں تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں, اس کا پلان بنائیں, کیسے دوسروں کو اس بات کو بتا سکتے اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس خسارے سے بچائیں. آئیے آگے دیکھیں پھر وہی 4 الفاظ, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ دونوں آیتوں کو ملا کے جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بار تاکید کی ہے, یعنی یہ 5 الفاظ 4 الفاظ میں 5 دفعہ تاکید ہوگی. کیا, پہلے قسم کھائی, پھر کہا بے شک کہ میں نے بھی یقیناً پختہ کرنے کی ہے, البتہ, اور یہ بیان کے سارے خسارے میں 4 چیزیں یعنی شدت زیادہ ہوگی, 4 مرتبہ ہوگی. یہ تو بہت ہی سخت قسم کی جو ہے نا کوئی بات ہونے والی ہے. تو آئیے قسم, بے شک, البتہ اور یہ بیان کے اکثر خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو تجھے جوڑ دینے کے لیے کہا, تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے چلے جانا چاہیے, اور میں بھی جو ہے فوری طور پر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا. تو آپ بھی گہرے احساس تصور کے ساتھ اسے ایک بار اپنی جگہ دوہرا لیجئے. علم یعنی دوسروں کو بتائیں یا خود کو جو ہے ایک دفعہ دوہرا لیجئے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال قرآن کو زندگی میں کیسے لائے. مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق. حضرت عکاشہ کا کیا تھا, ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنت میں جو ہے بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے, اور انہوں نے نہ کوئی جادو کو نہ کیا ہوگا, نہ جو ہے اس طرح کے عمل کیے ہوں گے, اور ایمان والے ہوں گے. تو حضرت عکاشہ نے اٹھ کے کہا کہ آپ میرے حق پہ دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں, اور آپ نے کہا کہ ہاں تم ان میں سے ہو. یہ سن کر ایک اور صحابی کھڑے ہو کہ جی میرے لیے بھی دعا کریں. آپ نے کہا عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گئے, تو ہمیں بھی وہ سبقت کرنے والا کام کرنا ہے. آئیے احتساب کریں گزرے ہوئے زمانے کا اور پلان بنائیں مستقبل کا. آئیے اب یہاں پہ یہ تیسری آیت میں جا کے اصل بات کھل رہی ہے. کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پیچھے ٹوٹل کتنے لفظ بنے تھے؟ 5. پہلی آیت کا 1, دوسرے کے 4, یہاں یہ 5 آگے, ان 5 کا جواب شروع ہو گیا. اللہ کے معنی ہوتا ہے سوائے. الذین اللہ کے معنی آپ یہ کلمے سے بھی یاد کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ سے. تو الذین کیا ہوتا ہے, اسے ہم یاد کرتے ہیں صراط الذین انعمت, ہم نے پیچھے پڑھا تھا. الذین ان کا, جو, دے, یس آف کورس, یس عارف ملک یو آر ٹیلنگ, الحمدللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آمنو ایمان لائے. یہ ہم آگے جب پڑھیں گے جائیں گے تو یہ وہاں پہ یہ آئیں گے اگلی کلاسوں میں. یہاں صرف آپ یاد رکھیے آمنو کا مطلب ہے ایمان لائے, جمع کا صیغہ ہے, باؤ الف آ رہا ہے. ایمان سے کیا مراد ہے؟ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ایمان, مومن, یعنی جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مثبت جو ہے جڑا ہوا ہو, اس کو تسلیم کرتا ہو اس کے کام کی, وہ جو ہے مومن ہوتا ہے. یہ لفظ سمجھو. وعامل, اگلا لفظ ہے عمل کرنا. صرف یہی نہیں کہ ایمان لائیں بلکہ عمل کریں. کون سے؟ ان سب نے عمل کیا. صالح یعنی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. صالحات کا مطلب ہے نیک. اب ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, سوائے ان لوگوں کے جو جنہوں نے کیا کیا, ایمان لائے اور نیک کام. ایک بات تو ہمیں جو ہے پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اور جو ہے نیک عمل کریں. ان دونوں کا تعلق تو ہمارے انفرادی اس سے ہے, عمل سے ہے, کہ ہر شخص کو جو ہے ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے خسارے سے بچ جائے. آئیے اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں. صالحات کو, صالح
یہ ایک اصطلاح ہے نیک، اس کی جمع ہوتے ہیں صالحون واو نون سے، اور یس آف کورس یہ فیمیل ابھی بتاتا ہوں. صالحن جو ہے کیا ہے وہ مذکر ہے، اس کے مؤنث بنانے کے لیے گول پہ لگائیں گے تو صالحات ہوگا، اور اس سے جمع آئے گا صالحات. یہاں پہ صالحات یہ مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. اس کے مطالعے کے بعد جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا کام دینا اور برائی سے روکنا، کیا حال ہے ہمارا؟ آیا ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پلان بنائیں کہ ہر عمل میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا جو ہے آپ کرتے رہیں، اور دوسروں کو بتائیں کہ کامیابی جو ہے وہ کس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب ہو. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے جو ہے کوئی اس جو ہے پوری آیت کا ایک دفعہ ترجمہ کرتے. یس کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں اسے انمیوٹ کر دوں. چلیے عظما لائق آپ کو انمیوٹ کیا، آپ اس کا ترجمہ کر دیے سسٹر. آپ پھر انمیوٹ ہو گئی ہیں. چلیے الذین سوائے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، اور عاملو عمل کیے، الصالحات نیک. جزاک اللہ خیرہ سسٹر. یہ آپ سے دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ نے یہ پڑھا اور ترجمہ کیا ہے، جتنے یہ اس کلاس میں بیٹھے ہیں یہ بھی اسی طرح جو ہے ہر آیت کا جو ہے وہ ترجمہ جب یہ آتا ہے ہم کہتے ہیں علمو، یعنی علم، آپ سکھائیں ایک دوسرے کو، آپ نے اسی طرح اس کو دہرا کے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یہ مقصد تھا. چلیے اب آگے چلتے ہیں اگلے حصے پر. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ختم. ٹوٹل 3 جو ہے وہ آیت ہے، ولا ایک لفظ کے ساتھ. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یعنی یہ جو آخری آیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اجتماعیت سے ہے، یعنی معاشرے سے ہے. یہ دیکھیں وتواصوا، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی. یہ کس سے نکلا ہے؟ واو صاد یا جو ہے اس کا جو ہے مادہ ہے. یہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے دراسا، ماضی کا لفظ ہے، 3 جو ہے زبر آ رہے ہیں، لہذا 3 حروف ہیں، لہذا ماضی کا صیغہ بنا دراسا، پڑھا، یعنی اس نے پڑھا. اس سے ایک لفظ ہے دراسا، یہ درمیان والا جو ہے وہ 2 ہو گیا، را جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، شد آ گئی، اس کا مطلب تبدیل ہو گیا، پڑھایا، پڑھا سے پڑھایا. اور جب یہ تدرسا ہو گیا اس میں اور اضافہ ہوا تا کا اور الف کا، تو یہ کیا بن گیا؟ ایک دوسرے کو. یہ آپ آگے کی کلاسوں میں پڑھیں گے، اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا تفصیل سے جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک لفظ جو ہے وہ دراسا سے نکلا ہے جس کی معنیت ہے پڑھایا. تو تدرس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اسی کے وزن پہ یہ دیکھیں تواصل بھی نکلا ہے. تدارسو جمع کا صیغہ بنا، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواصل اسی کے وزن پہ ان سب نے ایک دوسرے کو نصیحت کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے باقی سب خسار میں کون؟ نمبر 1 جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا، اور دوسری شرط یہ لگا ایک دوسرے کو نصیحت کی. کس چیز کی نصیحت کی؟ لمیاں حق، سچ کی، بالحق، سچ کی. اب سچ جو ہے یہ یہاں پہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی میں جائیں تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، قرآن اور سنت میں، قرآن میں ساری تفصیل کی انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی سمجھنے نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا کہ حق کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا سچ بولنا حق ہے. سچ سے مراد یہ نہیں، سچ سے مراد ہے وہ تمام پیغام جو اللہ تعالیٰ سبحانہ نے جو ہے اپنی تمام کتابوں میں
آنے والے وقت کے لیے دیا، اور پھر سب سے جامع اسے جو مکمل کیا قرآن پاک کی شکل میں، اس میں جتنا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حکم دیے ہیں، امر دیے ہیں، نہیں منکرات یعنی جو ہے روکا گیا ہے، وہ سارا مل کے حق سچ بن گیا۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن ایک دوسرے کو کس چیز کی؟ حق کی۔ وَتَوَاصَوْا، اور وہی لفظ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا اتنا تفصیل سے، بالصبر، صبر کی۔ تو صبر سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ صبر 3 چیزوں پہ کرنا ہے۔ کس چیز پہ؟ نمبر 1، نیکی پر صبر کرنا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی توفیق دے، آپ نیکی کریں اور اس پہ صبر کریں۔ دوسرا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اور تیسرا ہے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ انسان سب سے زیادہ جو ہے اس دنیا کے اندر جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اور جس چیز کی وجہ سے وہ حق سے دور جاتا ہے، وہ یہ دنیاوی مشکلات ہے۔ مثلا روزگار ہے، مثال کے طور پر بیماری ہے، تکلیف ہے، دشمنی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جسمانی، ذہنی، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو بدزن کرتی ہیں اور وہ دور ہوتا ہے۔ تو اور وہ شخص جو نیکی پر تو صبر کرے، گناہوں سے بچے، اور سب سے مشکل مرحلہ جو ہے اس پہ جب صبر کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھیں، صبر ایوب مشہور ہے۔ صبر ایوب کتنے سال جو ہے آپ جو ہے بیماری میں، تکلیف میں مبتلا، یہ حال ہو گیا تھا جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جب کیڑے زمین پہ گرتے تو آپ انہیں اٹھا کے جسم میں باندھتے کہ تمہارا رزق اللہ نے یہاں لکھا ہے تو تم کہاں، یعنی اس حد تک جو ہے سب کہیں، تو وہ ہم تو نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں اس حال تک جو ہے آزمایا اور آزمائیں گے، کیونکہ ہم پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے لیکن آزمائش یہاں پہ ضرور آتی ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ آخر میں سوال جواب میں کریں گے۔ سسٹر آپ ڈاؤن کر لیجئے ہینڈ، سوال اپنا نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ میں کھل کے آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ ابھی کلاس میں تو آئیے دیکھیے اس کی تفسیر کیا ہے۔ سواب یہ جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی ہے۔ یہ غلط تصور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کے وہ کسی کے نہ لینے میں ہے نہ دینے میں ہے، نہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں اجتماعیت کی جو ہے تلقین کرتا ہے۔ عیسائیت میں روحانیت ہے کہ آپ ایک طرف الگ تھلگ ہو کے جو ہے عبادت کرتے جائیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں۔ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کچھ صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جو ہے روحانیت کی طرح جو ہے وہ جو ہے آپ نے خفی کہا، اس نے کہا میرا دین جو میں لائے وہ یہ کہتا ہے کہ تم سب مل جل کے رہو اور مل جل کے جو ہے یہ تمام کام کریں۔ کیوں؟ ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے ایمان لا کے عمل کر کے، بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے ایمان اور عمل کی تلقین کرنے اور ساتھ لگانا ہے، اور ان کو صبر حق اور صبر کی جو ہے تعلیم دینی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرے اسے مل کر تسلی دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے صبر کی بھی اور ان کو حق کی بھی تلقین کرنی ہے۔ کوئی غلط جا رہا ہے تو اس کو روک کے صحیح راستے کی طرف لانا ہے۔ یہ بھی جو ہے ہماری جو ہے وہ ایک تربیت، تعلیم اور ہمارا جو ہے مقصد ہے، حیات ہے کہ ہم نے جو ہے ان ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ ایک اہم صورت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل جو ہے کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے۔ اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے۔ اگلے جو ہے وہ مرحلے مہینوں تک ہر ایک دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے جو ہے ان کا خیال کیجیے۔ اس آیت میں ایک قابل غور نقطہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے واہ کہا، واہ کے معنی اور یہ لفظ او نہیں کہا، او کے معنی ہوتے یا اگر اللہ تعالیٰ کہتے ایمان لاؤ یا جو ہے عمل کرو یا ایک دوسرے کو تلقین کرو حق کی یا ایک دوسرے کو نہیں، بلکہ کہا ایمان لاؤ عمل کرو اور ایک دوسرے کو جو ہے
تلقین کرو اس کی، حق کی اور صبر کی. اس کا مطلب ہے یہ چاروں چیزیں لازم ہیں، چاروں پہ ہے. جس بندے میں یہ چاروں صفات یک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے میں نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو جو استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خسارے سے بچنے کے لیے ان چاروں صفات کا ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی صرف جو ہے چھوڑ دی جائے، خسارہ جو ہے اس سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے وہ امام صاحب نے کہا تھا ہمارے کہ اگر پورا قرآن نہ آتا صرف ایک سورت آ جاتی یہی کافی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نجات کا رستہ پورا بتا دیا. کیا؟ اے بندے ایمان لا، عمل کر اور دوسروں کے ساتھ مل کر ان کو ایک دوسرے کو آپس میں جو ہے حق کی تلقین کرو اور صبر کی. اور یہی 4 چیزیں ہیں جن پہ آپ جو ہے آخرت کی کامیابی پا سکتے ہیں. تو آئیے ایک پورے گہرے تصور احساس کے ساتھ اس سورت مبارک کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ عصر یاد رکھیں یہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. ابھی آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 1-2 سوال اس سورت سے متعلق یا اس سبق جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق تک پوچھ لیے، ورنہ اگر کوئی اور سوال ہے تو اسے سوال جواب کے سیشن کے لیے جو ہے اٹھا رکھیں. یس ہینڈ ریز کیجیے اگر کسی کا اس سورت کے بارے میں کوئی سوال ہے، کیونکہ پھر ہم اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں. چلو ہاں جی پوچھئے، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. I'm sorry میں آپ کے نام کو صحیح تلفظ نہیں کر پایا، اس کے لیے میں ایڈوانس آپ سے معذرت خواہ ہوں. باقی آپ کو میں نے انمیوٹ کیا تھا، آپ پھر میوٹ ہو گئی ہیں. چلیے. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسے آپ نے یہ بتایا کہ نیکی کے لیے بھی صبر کرنا، جیسے اس میں آپ کا لاسٹ میں نیکی میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا سر؟ نیکی میں صبر مطلب نیکی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے سسٹر. مثلا آپ نے تہجد پڑھنی ہے، یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے لیے تکلیف ہے. سردی میں، گرمی میں اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اندھیرا ہے، موسم کی سختی ہیں. اسی طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے لیے بڑے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. تو آپ نے نیکی کرنے پہ صبر کرنا ہے. یعنی جو مشکلات گناہ میں بھی صبر. نیکی کے کرنے میں آ رہی ان پہ صبر ہے یہاں سے. جی جزاک اسی اللہ طرح سر. ہر عمل نیک جو ہے اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے، وہ آپ کو اس نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا، اور نیکی کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو پھر آپ نے اس نیکی پہ صبر کرنا ہے کہ یہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، میں اخلاص کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، چاہے جتنی بھی تکلیفیں ہیں میں ان کو برداشت کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اس سے اسی طرح ساری چیزیں. جی سر جزاک اللہ. چلیں جی اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. باقی سوالات اپنے آپ نوٹ کر لیجئے اور جو ہے وہ انشاءاللہ سوال جواب میں ہم جو ہے کھل کے بات کر لیں گے. آئیے گرامر کے حصے کی طرف چلتے ہیں. یہ بہت اہم حصہ ہے، اتنا اہم ہے کہ ہم اسے قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، جو کچھ ہم حصہ اول میں پڑھتے ہیں وہ تو مختصر سا ہے. اس QC1 میں کم از کم مختصر سا ہے کہ صرف ہم جو ہے نماز میں آنے والی جتنی صورتیں اور جو کلمات ہیں ان کو اور جو دعائیں ان کو پڑھتے ہیں، یا 6 جو ہے صورتیں آپ کی جو ہے کورس میں شامل ہیں وہ پڑھتے ہیں. وہ تو تھوڑا سا حصہ ہے. قرآن تو بہت بڑا ہے، وہ تو 114 صورتوں پہ، اور ایک صورت بعض جو ہے وہ 200 سے جو ہے زیادہ آیتوں پہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں گرامر چاہیے. اس لیے گرامر جب بھی آپ سیکھیں بڑی توجہ سے سیکھیں. یہ انشاءاللہ یہ جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے کورس جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، بڑی مدت لگائی ہے انہوں نے، تقریباً 20 سال لگا دی ہیں، پھر جا کے یہ اس شیپ میں آئی ہے. تو یہ ایک کام کی چیز ہے. اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت. آئیے آج کے جو ہے قواعد میں ہم نے جو ہے وہ فعل مضارع شروع کیا تھا، اسی پہ جو ہے یہ یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو جو ہے اس کے افعال دیکھیں گے. لیکن گرامر میں 2 چیزیں ہیں جو جس سے آپ کو گرامر آئے گی. ایک TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن،
اور دوسرا ہے مکالمے. تو آئیے یہ اس کی تو پہلے مشق کر لینا. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. کیا مقصد؟ آپ نے یہ سکھلائی کرتے ہوئے، گرامر پڑھتے ہوئے اپنی تمام حصوں کو استعمال کرنا ہے. تمام حصوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کے دیکھنے، سننے، سوچنے، بولنے، یہ جتنی بھی حصے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے، تب جو ہے آپ کو جو ہے گرامر آئے. اور یہی نہیں بلکہ آپ نے دوسروں کو بتانا ہے. جب آپ بتائیں گے تب وہ چیز آپ کی پختہ ہوگی. ورنہ یاد رکھیں 1 گھنٹے میں 70%، دوسرے دن جو کچھ باقی 30 تھا اس کا بھی 70%، اور تیسرے دن آپ بھول جائیں گے، اس کے معنی بھی نہیں آتے. تو اس لیے یہ TPI کے ساتھ یہی یاد کیجیے. ہم نے کلمے کی 3 اقسام دیکھی تھیں کہ اسم، فعل، حرف. اسم سے ہم واقف ہیں کہ کسی کا نام ہوتا ہے جگہ یا چیز کا، یا جو ہے پھر صفت ہوتی ہے. اور پہچان بھی آپ واقف ہیں کہ الف لام شروع میں، یا تنوین آخر میں، یا جمع میں واو نون یا نون، اور جو ہے الف تا آتا ہے. فعل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں ایک چیز جو ہے مسنگ تھی، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کے اندر جو ہے کیا زمانہ بھی ہو، یعنی ٹینس تب مکمل ہوتا ہے کہ ٹائم بھی آئے اور اس میں جو فعل ہے، ورب ہے، وہ بھی. حرف جو 2 اسموں اور فعلوں کو ملا. آئیے آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے ورب فعل شروع کیے تھے. یہ 3 حروف سے بنتے ہیں. عربی میں کوئی فعل 3 حرف سے کم میں نہیں بنتا. ہاں، بناوٹ کے بعد، تبدیلی کے بعد بعض اوقات جو ہے 2 سے کم کی شکل میں نظر آتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے کل، یہ ابھی 2 لفظ پہ ہے، یہ بھی فعل، تو اس لیے یہ تبدیلی کے بعد بنا ہے. ورنہ اس کا اصل تھا کاف واو لام، قول، تو یہ اصل تھا. تو تبدیلی کے بعد جو ہے اس میں جو ہے نا 2 حرف ہو سکتے. لیکن ورنہ 3 حرف سے کم کا جو ہے عربی میں کوئی فعل نہیں ہے، نہ بنتا ہے. جیسے فا عین لام کو ملایا فعلا بنا، فاتحہ کو ملایا فاتحہ بنا، نون صاد را کو بنایا نصرہ بنا، ضاد را با کو ملایا ضربہ بنا. پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں. فعل ماضی جو گزر گیا، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی مکمل نہیں ہوا، اس لیے امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کسی چیز کا حکم دینا یا گزارش کرنا، اسے اس لیے کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. اب یہ ٹیبل ہے، یہ آپ کے سامنے یہ بڑا اہم ٹیبل ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ماضی کا ٹیبل، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب. اس ٹیبل کو اگر آپ غور سے دیکھیں، شروع کے حرف فا عین لام پورے ٹیبل میں ایک جیسے. فرق کہاں آ رہا ہے؟ فرق جو ہے یہ فعلو سے شروع ہوتا ہے، واو الف. فعلتا میں تا زبر کے ساتھ، فعلتو میں تا پیش کے ساتھ، فعلتم میں تا پیش اور میم کے ساتھ، فعلنا میں نا کے ساتھ. یہ اس کے آخر میں آتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جہاز جو ہے جب جا چکا ہوتا ہے تو اس کی ٹیل آخری دم نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ان میں جو تبدیلی آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں آ رہی ہیں؟ واو الف، تا، تم، تو، نا، یہ جو ہے اس میں آ رہی ہے. دوسرا ٹیبل دیکھیں مضارع کا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس میں تبدیلی دیکھیں. اس میں تبدیلی جو ہے شروع میں ہی ہے. کہیں یا آ رہا ہے، کہیں تا آ رہا ہے، کہیں حمزہ آ رہا ہے، کہیں جو ہے نون آ رہا ہے. یہ 4 علامتیں ہوتی ہیں. ان 4 کو کہتے ہیں علامات مضارع. یعنی جس اسم کے شروع میں یہ 4 میں سے کوئی آئے، ہم یہ سمجھ جاتے ہیں یہ مضارع کا جو ہے وہ فعل ہے. جیسے یا، تا، حمزہ، نون. اور یہ کیا ہے؟ شروع میں. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جہاز جب آ رہا ہوتا ہے آپ کی طرف تو آپ کو اس کا اگلا حصہ نظر آتا ہے. یہ چونکہ آ رہا ہے، ہو رہا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، یہ اتر رہا ہے، جہاز اترا نہیں، تو لہٰذا یہ اس کے شروع میں تبدیلیاں آتی ہیں. دونوں ٹیبل یہاں اکٹھے رکھنے کا یہ مقصد ہے
کہ اگر آپ نے ماضی کا کوئی صیغہ پہچاننا ہے تو اس کو فعل کے آخری حصے سے پہچانتے ہیں، اور اگر مضارع کا ہے تو اس کو شروع کے حصے سے۔ تو آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ یہ ٹیبل جو ہے یہ ہمارا بہت ہی اہم ہے۔ ہم نے 4 ابواب جو ہے QC1 میں پڑھتے ہیں۔ ایک ہے فتح، اس نے کھولا، دوسرا ہے نصرہ، اس نے مدد دی، تیسرا ہے ضربہ، اس نے مارا، چوتھا ہے سامعہ، اس نے سنا۔ یہ چاروں ابواب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ماضی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو تینوں ایک جیسے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، تینوں پہ جو ہے زبر زبر آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ یس یو آر رائٹ۔ ماضی میں صرف سامع آ جائے نا وہ، اور اس کے پیٹرن پر آنے والے افعال جو ہے پکڑے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے سامعہ کے گروپ سے۔ کیوں؟ اس کے درمیان والے صیغے پر یہ دیکھیں میم کے نیچے زیر آ رہی ہے جو لال رنگ سے آپ کو نظر۔ اب آ جائے مضارع میں۔ مضارع میں کیا؟ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، ینصر وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے۔ اب یہ دیکھیں یہاں یفتح سے تو نہیں پتہ چلا، کیوں؟ یہ فتح کی طرح ضرب، اس پہ جو ہے زبر آ گئی، لیکن ینصرو میں جو ہے آپ دیکھیں جو سواد ہے یہ آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ پیش آیا ہے، جو کہ یفتح میں زبر ہے، یضربو میں زیر ہے، تو یہ دونوں جو ہے مختلف ہو گئے۔ دیکھیں سامعہ پہلے ماضی میں مختلف ہو گیا، نصر سے ینصرو اور ضرب سے یضربو یہ مضارع میں ہو گئے، تو پیچھے فتح اکیلا رہ گیا، تو فتح بھی ہے۔ تو یہ چاروں الگ الگ جو ہے پیٹرن ہیں، ان کو ابواب کہتے ہیں، یہ دروازے ہیں۔ ان دروازوں سے وہی افعال گزرتے ہیں جو ان سے مشابہ ہو، مطلب فتح یفتح والے افعال جو ہے فتح کے باب سے گزریں گے، نصرہ ینصرو والے جو ہے پیٹرن کے باب نصرہ سے گزریں گے، ضربہ یضربو والے جو ہے وہ ضربہ کے باب سے گزریں گے، سمع یسمو والے جو ہے وہ سمع کے جو ہے باب سے گزریں۔ یہ باب کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ جمع ہیں، اور 4 دروازے ہیں نکلنے کے یا داخل ہونے کے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دروازہ جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، اس سے صرف مرد گزریں گے، مرد جائیں گے یا نکلیں گے۔ یہ دروازہ جی عورتوں کے لیے، اس سے صرف عورتیں نکلیں گی یا جائیں گی۔ یہ دروازہ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے، اس سے صرف چھوٹے بچے جائیں گے آئیں گے۔ یہ دروازہ بچیوں کے لیے، اس سے صرف بچے۔ اب یہ فرق ہے نا، مرد میں، عورت میں، چھوٹے بچے میں، چھوٹی بچی میں فرق ہے نا۔ اسی طرح یہ جو افعال ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ مرد اور بچوں کی طرح، نہیں، یہ اپنی بناوٹ حیت کی وجہ سے فرق رکھتے ہیں، اس لیے یہ اپنے اپنے گروپ اپنے اپنے دروازے سے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی گردانیں جو ہے وہ فرق کے ساتھ بنتی ہیں۔ تو آئیے آج کا جو ہے فعل لیتے ہیں ہم، یضربو، مارنے والا کام آ گیا جس سے میں بچتا ہوں کہ یہ نہ کر، چلے کوئی بات نہیں، اس میں بھی بہتری ہوگی۔ ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب۔ یہ ماضی کا تھا، یہ ہم پکا کر چکے۔ اس کے اوپر اب دیکھیں یہ یضرب ہوا ہے، طریقہ آپ نے وہی میرے والا جو ہے نا کرنا ہے۔ دیکھیں 3 کلر ہیں، یلو، وائٹ، گرین، تو ہم ان کو 3 پیئر کر کے جو ہے پڑھیں گے، وہ ہمارے لیے آسان۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ سب مارتے ہیں یا مارے گا۔ اس کو 3 بار دہرائیے میرے ساتھ، یضربو یضربونا، یضربو یضربونا، یضربو یضربونا۔ یہ ایک گروپ ہو گیا۔ اب دوسرا گروپ لیتے ہیں وائٹ والے کو، تضربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا۔ اسے بھی 3 بار دہرائیے، تضربو اضربو، تضربو اضربو، تضربو اضربو۔ اب اگلا گروپ لیتے ہیں گرین والے کو، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ یہ جمع کا ہے، تضربونا نضربو، تضربونا نضربو، تضربونا نضربو۔ اب آپ غور سے جو ہے دیکھیں میں کیسے دہراتا ہوں، یضربو یضربونا، تضربو اضربو، تضربونا نضربو۔ یعنی ایک تھوڑا سا وقفہ دے کے آپ جب ان 2 کو کر کے دہرائیں گے تب آپ کی روانگی آئے گی۔ یضربو یضربونا، تضربو اضربو، تضربونا نضربو۔ تو آئیے اب آپ میں سے کون ہمت کرتا ہے ہینڈ ریز کیجئے، کیونکہ ٹیبل دہرانا ہے۔ چلے جی سسٹر عظمیٰ آپ نے جو ہے
حضرت کاشا والا کام کیا, سب سے پہلے ہینڈ ریز کر دیا. چلیں جی, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ کو انمیوٹ کیا جاتا ہے. کیا بات ہے, انمیوٹ ہو گیا. چلیے دوبارہ سسٹر. یضربو یضربون, تضربو اضربو, تضربون نضربو. ایگزیکٹلی یہی چاہیے کہ یہ جب آپ اس طرح تھوڑا دو کر کے کریں گی نا, اور 3-4 دفعہ دہرائیں گے تو آپ بالکل رواں ہو جائیں. چلے جی مسٹر ابراہیم یا ایم ابراہیم, چلیے آپ بھی جو ہے کیجئے. آپ کو بھی انمیوٹ کر دیا میں نے. کرے بردر جی, انمیوٹ ہو گئے. کیجئے آپ کو خود انمیوٹ کیجئے, یہاں سے ہو گئے. چلے. یضربو یضربونا, تضربو اضربو, تضربونا نضربو. ہاں, اس کا ترجمہ بھی بتاؤ بیٹا. یضربو ترجمہ. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم مارتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. بیٹا آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ کرا دیا. اور یہ جو ہے اگلا جو ہے کون ہے, سسٹر عفت آرا, پلیز آپ بھی ایک بار دہرا دیجئے. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ مارتے ہیں یا ماریں گے, نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. جزاک اللہ خیر. چلیں اب آگے چلتے ہیں تاکہ یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے کچھ نکلے. ہاں جی, مکالمہ آگے. میں نے کہا تھا نا عربی آپ کو 2 چیزوں سے آئے گی. ٹی پی آئی جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے, مطلب ہم کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی دہرا دیتے ہیں, نہیں, اس کو پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت. اور دوسرا یہ مکالمہ. حل یضرب, کیا جواب ہوگا, سارے مل کر دو. لا یضربو, لا یضربو. میں نے کہا تھا نا مارنے والا کام جو ہے اچھا نہیں ہے, تو اس کا حل یضربون, لا یضربو, لا یضربو, یہ پہلے 2 جس کے اوپر شور ہے نا, پلیز آپ کو میوٹ کر لے. چلے میں ہی کر دیتا ہوں, آپ ہی کا شور ہوگا. حل یضربو اور حل یضربون یہ دونوں تو پکے ہیں, یعنی جو ہم والے ہیں ان کا تو یہی جواب. اب اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں. اگلے میں جو ہے نا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, حل تدریبو, جی لا ادربو, لا ادریبو, حل تدریبونا, لا ندربو, لا ندریبو. یعنی یہ مکالمہ آپ نے پکا کرنا ہے کہ ہوا جواب وہی آئے گا. اچھا, اور چلیے اگلا لفظ لیتے ہیں, حامدن. حامدن دیکھیں 2 پیش کے ساتھ آ رہا ہے, تو حامدن جو ہے کیا ہے, فاعل ہوا, اصل حالت میں ہوا, یعنی حامد جو ہے وہ اصل حالت. سبجیکٹ, حامدن 2 زبر کے ساتھ, 2 زبر کے ساتھ جب آئے گا یہ کیا ہوگا, مفعولی ہوگا, بدلی ہوئی حالت میں ہوگا. تو آئیے اس کا مکالمے میں ہم استعمال کرتے ہیں. حل یضربو حامدن, کیا جواب ہوگا, لا یضربو حامدن, ویری گڈ. حل یضربون حامدن, لا یضربونا حامدن, حل تضربو حامدن, لا لا ادربو أضرب حامدن, حل تضربون حامدن. لا لا نضرب ندربو حامدن. یہ تو ہو گیا, یہ تو مزہ نہیں آیا. ابھی ہم اس کو کچھ تھوڑا سا اور طریقے سے کرتے ہیں. چلے جی, ام کلثوم آپ ہو جائیں, اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ کون کرے گا, ہاں جی ام کلثوم کے ساتھ مسز رابعہ ضیا. ام کلثوم سوال کریں اور مسز رابعہ ضیا جو ہے اس کا جواب دیں. مکالمہ یہی ہے. چلے جی شروع ہو جائے. وعلیکم السلام, سوال جواب کرو. هل يضرب حامدا؟ لا يضرب حامدا. هل يضربون حامدا؟ لا يضربون حامدا. هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا. هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا.
جزاک اللہ خیر سسٹر. دیکھیں میں اس کا آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جس سے آپ سب جو ہے وہ تیزی سے سیکھیں. حل یضرب حامدا, آپ کو کیا تو نے حامد, جیسے جو دو خواتین آپس میں بات نہیں کر رہی ہوتی, ایک بچہ ہے کسی کا, اس کو کسی نے مارا تو دوسرے حل یضرب حامد, تو کہ لا یضرب حامد, میں نے تو نہیں مارا. مطلب آپ کے اندر وہ اس کا تاثر آنا چاہیے, جو بات کر رہے ہیں اس کا اظہار ہونا. حل یضرب حامد, کیا انہوں نے مارا؟ وہ عورت پھر دوسروں سے پوچھ, کیا انہوں نے مارا؟ لا یضرب حامد, نہیں انہوں نے بھی نہیں مارا. حل تضرب, کیا تو نے مارا؟ لا یضرب حامد, نہیں میں نے نہیں مارا. حل تضرب حامد, کیا تم سب نے مارا؟ لا. تو یہ مکالمہ جب اس طریقے سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر جذب ہوتا ہے, بیٹھتا ہے. کیوں؟ وہ آپ ایکچولی پڑھو. اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا میری طرح حل یضرب حامدا حل تضرب, وہ نہیں بیٹھتا. وہ کیوں؟ ٹی پی آئی نہیں استعمال کرتے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ آپ نے اپنی تمام حصے اور حرکات جو ہے وہ اس میں ڈالنی ہے مکالمے. یہ جو ہم کہتے ہیں مکالمے سے آپ سیکھیں گے, اس وقت سیکھیں گے جب آپ اس میں مکالمے کو حقیقت کے روپ میں استعمال کریں گے, سچویشن کو سمجھیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. چلیے اگلے مکالمے میں ہم دیکھتے ہیں کتنا اثر ہوا. پھر وہی دیکھیں, یہ چاروں افعال بار بار آئیں گے, ابواب آئیں گے, ان کو آپ نے جو ہے پکا کرنا ہے. فتح یفتح, نصر ینصر, صرف فرق یہ پڑتا ہے اشارے کے لیول کا. ضرب یضرب, سمع یسمع. جب بھی یہ آپ آ جائیں, آپ کے سامنے یہ اسکرین آ جاتی ہے, یہ سلائیڈ آ جاتی ہے, تو سمجھ لیں کہ آپ نے یہ چار ابواب دہرانے ہیں. فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع. مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر جو تلفظ کے اندر فرق آ رہا ہے زیر زبر پیش کا, وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور یہ پکے ہو جائے. اگلا ہے جی سامع. سامعہ کا ماضی تھا, سامعہ اس نے سنا, سامع ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیت میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب. اس کا مضارع تھا یسمعو, وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعونا وہ سب سنتے ہیں سنیں گے, تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے, اسمعو میں سنتا ہوں یا سنیں گا, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے, نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. یس آپ میں سے کون دہرائے گا؟ جی مسز خالد, ماشاءاللہ. چلیے جی سسٹر دہرائیے. ماشاءاللہ. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعونا وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے, تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے, اسمعو میں سنتی ہوں یا سنوں گی, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیں جی اس کے بعد کون ہے؟ فاطمہ چودھری. آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا, چلو آج یہ دہراؤ, باقی جو ہے وہ دہرا چکے ہیں. چلیں فاطمہ چودھری آپ انمیوٹ کیجئے. ہاں سسٹر دہرائیے. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. ہاں چلیں جی سسٹر زائدہ آپ بھی کافی دیر کے بعد آئی ہیں, دہرائیں دہرائیں. جی یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. ماشاءاللہ. جی مسز سلمان احمد جی آپ بھی کرائیے. یہ جتنے نئے آئے نا یہ سب کرائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دہرائیے سسٹر. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی عظما بطول چلیں سسٹر آپ بھی دہراؤ. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. چلیں اگلا یہ اب سوال جواب آ گئے. اب آپ میں سے دو لوگوں نے یہ سوال جواب جو ہے کرنے ہیں. یہ جو ہے ریز کون ہے؟ عریض کون ہے بھائی؟ ایک تو وہ جو ہے سوال کرے اور عظما لیاقت جو ہے آپ اس کے جواب دیں. چلیں جی عریض آپ نے یہ میوٹ ہو پا رہے ہیں. یسمعو القرآن. ماذا يسمعون؟ یسمعون القرآن. ماذا تسمعون؟ اسمعوا القرآن. ماذا تسمعون؟ نسمع القرآن. گڈ, اچھی ایفرٹ ہے, لیکن میں نے بتایا تھا جذبہ لاؤ.
ماذا يسمعون يسمعون القرآن ماذا يسمعون يسمعون القرآن. مطلب وہ جب آپ اپنے چہرے اور اپنے جیسے آپ عام زندگی میں کرتے ہیں سوال جواب کیسے کرتے ہیں, آپ جو ہے سوال جواب کرتے ہوئے جو ہے نا تاثر دیتے ہیں, اچھا برا, سختی کا, غصے کا, اسی طرح آپ نے اس میں کرنا ہے. چلیں اگلے حصے پہ چلتے ہیں. اگین باب آپ نے دہرانے میرے ساتھ. فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع. ہاں جی یعلم کا ٹیبل آ گیا. یہ تو اب آپ لوگ کرائیں گے کیونکہ یہ ہوم ورک تھا. کون ہے جس نے نہیں کرایا ٹیبل؟ چلیں مسز رابعہ ضیاء آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ اس ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, اعلم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم سب جانتے ہیں. کیا ہاں جی ابراہیم آپ نے بھی نہیں دہرایا. چلو ٹیبل دہراؤ. ابراہیم ابصار ابصار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دراؤ ٹائم کم ہے, بجلی ویسے ہی چلی گئی, پتہ نہیں کس وقت بند ہو جائے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم جانتے ہیں. ہم سبحان اللہ. اللہ بیٹا آپ کی عمر بھی دراز کرے, آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے مقبول کرے. جی اور کون کرنا چاہے گا؟ چلے مسز خالد آپ سے شروع کرتے ہیں تاکہ پھر سارے ہی آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتی ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم سب جانتے ہیں. چلیں اگلا ٹیبل بھی کر لیں اس سے پہلے کہ یہ سسٹم ہمارا آف ہو. یعملو جی سسٹر عظما لیا آپ کیجئے. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو ہم عمل کرتے ہیں. ہم سب عمل کرتے ہیں. نامل جمع کا ہے, ہم سب آئے گا. چلے جی اس کے بعد جو ہے سسٹر زائدہ آپ دہرا دیجئے, پھر اس کے بعد اس کو سیشن کو کلوز کرا دیں. چلیں جی. کرائیے. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو تم عمل کرتے ہو, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملونا تم سب عمل کرتے ہو, نعملو ہم عمل کرتے ہیں. ہاں تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم لیتے ہیں. آج جو ہے ہم نے 7واں جو ہے وہ ہوم ورک سیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ قرآن پاک یاد کرتے ہیں اس کو بار بار کو جو ہے وہ بدل بدل کے صورتوں میں یعنی رکعتوں میں جو یہ ہے وہ پڑھیں. مثال کے طور پر 2 رکعت جو ہے اس میں آپ نے انا اعطیناک الکوثر اور قل اللہ پڑھا, تو اگلی جو ہے اس میں جو ہے آپ پھر سورت فلق, سورت ناس, یا کم از کم یہ 6 صورتیں جو آپ اس کورس میں جس کو کچھ نہیں آتا وہ تو سیکھ لے اور ان کو جو ہے اور ہمت کرے. تو الحمدللہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے, اور جو ہے جو اس کی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ آج کا 7واں تھا. تو اس کے کئی فائدے ہیں. آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی, نماز میں زیادہ توجہ اور اجر ہوگا, اور الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا, یعنی آپ کا حافظہ بھی خوب ہوگا اور دہرائی ہوتی رہے گی. تو الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام تک جو ہے ہم نے 174 جو الفاظ سیکھے ہیں, جو تقریباً جو ہے قرآن پاک میں 36,500 بار آئے ہیں. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان. آپ نے اپنے ساتھ ہوم ورک یاد رکھتے ہیں, 2 تلاوت کے, 5 منٹ جو ہے مصحف سے, 5 منٹ حافظے سے, پڑھنے کی کتاب سے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے, اور اس کا کورس کا لفظی ترجمہ یا فائل جو ہے وہ MP3 جو ہے ریکارڈنگ 1 گھنٹے کی 20 لیسن کی اسے سنیں, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں, وہ نماز میں مختلف صورتوں کا یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, آپ منتخب ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں اور اس ربی زدنی علما کا جو ہے ورد کرتے ہیں. پاکٹ سائز یاد رکھیں. آپ جو ہے ٹیچر بنے, انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور آپ دوسروں کو سکھائیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کلاس ہوگی آپ کی پوری. اب جو ہے ہم آپ